فاتحہ۔ حضرات التماس ہے ایک مرتبہ سورہ حمد و 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحوم نصرت حسین ابن ذریت حسین صاحب اور حسن بانو بنت مرتضیٰ حسین صاحب کی ارواح کو ایصال ثواب کر دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء وسید المرسلین سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و حبیب قلوبنا مولانا بالقاسم محمد اللہم صلی اللہ علیہ وسلم و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم و قتلتہم و غاصبی حقوقہم و منکری فضائلہم و مصائبہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین۔ اما بعد فقط قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المبین وہو اصدق الصادقین وقولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ ایک صلوات بھیج دیں محمد وعلی محمد۔ ارشاد رب العزت قرآن مجید میں ہوا جو ہماری وجہ تخلیق کو بیان کرتے ہوئے سورہ ذاریات میں محفوظ ہے، جس میں ارشاد رب العزت ہے کہ ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے نہیں پیدا کیا جنوں کو، میں نے نہیں پیدا کیا انسانوں کو مگر اس لیے کہ یہ ہماری عبادت کریں۔ تو مقصد حیات اللہ کی عبادت ہے، مقصد حیات اللہ کی اطاعت ہے، مقصد حیات اللہ کی فرما برداری ہے، اور ہماری زندگی کا مقصد اللہ کے حکم کے مطابق عمل کرتے ہوئے اپنی زندگی کو گزارا جائے، اور کسی طرح مرنے سے پہلے ہم کو ضرورت نہ پڑے بلکہ خود مشیت آواز دے کہ ہاں تو نے بندگی کے اصولوں کو پورا کیا، اور جس منشا اور جس مقصد سے میں نے بھیجا تھا تو اس مقصد میں کامیاب ہوا، آ پلٹ آ واپس، آ میری جنت تیری منتظر ہے، آ میرے بندوں میں شامل ہو جا۔ تو عزیزان گرامی، زندگی کا مقصد اللہ کی عبادت ہے، اطاعت ہے۔ بڑا وسیع موضوع ہے اور بڑی طویل گفتگو اس موضوع کے اوپر اکثر آپ نے علماء کرام، ذاکرین، خطباء، مقررین سے سماعت فرمائی ہوگی۔ مختلف نہج ہیں، مختلف اس کے رخ ہیں، مختلف انداز ہیں، لیکن اس وقت ظاہر ہے کہ اس وقت جو حالات چل رہے ہیں، کورونا کا دور ہے اور مستقل مجلسیں جو ہونا چاہیے اس طرح نہیں ہو پا رہی ہیں، آن لائن مجالس چل رہی ہیں، تو میں ایک پیغام اپنے سننے والوں کے لیے اور اپنے دیکھنے والوں کے لیے اس ذیل میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ مقصد حیات جو اللہ کی عبادت ہے وہ ہے کیا؟ دیکھیے، ایک چیز ہے اللہ کی عبادت، اور عبادت کا مفہوم کیا ہے، عبادت کا مقصد کیا ہے، عبادت کی مال کیا ہے، عبادت کس کو کہتے ہیں؟ اکثر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ نماز کا پڑھنا عبادت ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ روزے کا رکھنا عبادت ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ حج کو بجا لانے کا نام عبادت ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ چند عبادتیں جو واجبات ہم کو نظر آ رہی ہیں واجبات کی صورت میں، یہ وہ چیزیں ہیں کہ جس کو ہم عبادت مانتے ہیں، اور یہی سمجھتے ہیں کہ اگر ہم نے نماز پڑھ لی
تو اب ہم عابد ہو گئے، ہم نے روزہ رکھ لیا تو ہم عابد ہو گئے، ہم نے اگر حج کر لیا اور حاجی صاحب کہلائے تو یہ حج نہیں تھا بلکہ یہ عبادت گزاروں کی فہرست میں ایک عابد کی حیثیت سے ہمارا بھی نام درج ہو گیا۔ ہم نے خمس ادا کیا تو ہم عابد ہو گئے، ہم نے زکوٰۃ دی تو ہم عابد ہو گئے۔ اسلام پہ مصیبت کا وقت آیا، حکم امام سے میدان جہاد میں نکل کر اسلام کے لیے جان کو قربان کرنے کے لیے ہم نے تلوار چلائی یا مخالف سے مقابلہ کیا اور اس میں ہم کو شہادت مل گئی تو ہم نے ایک بہترین عمل انجام دیا۔ تو ان تمام چیزوں کو ہم نے عبادت گردانہ اور عبادت سمجھا۔ ماتھے پہ گھٹا ہو گیا، بڑی سی داڑھی ہو گئی، سر پہ ٹوپی ہو گئی، ہاتھ میں تسبیح ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اللہ کے بہت بڑے عابد ہیں۔ لیکن اگر میں آپ کے ذہنوں کو متوجہ کرنے کے لیے ایک واقعہ سناؤں تو شاید آپ میری بات کی تائید کریں گے کہ مقصد حیات جو اللہ نے بتایا ہے اور مقصد حیات جو ہم سمجھ رہے ہیں، اس کا فیصلہ اس طرح ہو سکتا ہے کہ کوہ طور پر جانے والا ایک کلیم ہے کہ جو اللہ کا برگزیدہ بندہ ہے، اللہ کی طرف سے نبی بنا کر بھیجا گیا ہے، اللہ کا رسول ہے، اور خوش نصیب رسول ہے کہ 1,24,000 پیغمبروں میں جس کو کلیم کہا گیا، جس سے اللہ نے کلام کیا، جس کا نام حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے، جو کوہ طور پہ بھی گیا، اللہ سے کلام بھی کیا، اللہ نے اس کو کتاب بھی عطا کی، اور جو 1,24,000 پیغمبروں میں بڑے رسول ہیں ان میں بھی اس کا شمار ہے۔ 5 بڑے رسولوں میں سرکار جناب موسیٰ علیہ السلام کا بھی شمار ہے۔ جناب موسیٰ ایک دن کوہ طور پہ تشریف لے گئے اور نہ جانے کیا گفتگو اب دو معبود کے درمیان ہونا تھی، مجھے نہیں معلوم، لیکن جناب موسیٰ کی زبان پر یہ کلمات جاری ہوئے کہ اے اللہ، میں جانتا ہوں کہ میرا مقصد حیات کیا ہے، میں جانتا ہوں کہ مجھے کیوں خلق کیا گیا ہے، میں جانتا ہوں کہ مجھے تو نے اس روئے زمین پہ کیوں بھیجا ہے، اور میں جانتا ہوں کہ میرا مقصد تیری عبادت ہے اور فقط تیری عبادت ہے۔ پتہ نہیں کیا سوال و جواب ہونا تھے، لیکن جیسے ہی جناب موسیٰ کے یہ کلمات زبان سے جاری ہوئے، اللہ کی طرف سے جواب آیا اور سوال کیا گیا کہ موسیٰ یہ بتاؤ کہ تم کون سی میری عبادت ایسی ہے جو کرتے ہو۔ اب جناب موسیٰ نے اپنی عبادتوں کو دہرانا شروع کیا، پروردگارہ میں نماز پڑھتا ہوں، پروردگارہ میں روزہ رکھتا ہوں، پروردگارہ میں تیری راہ میں چلتا ہوں، پروردگارہ میں یہ کرتا ہوں، میں یہ کرتا ہوں، میں یہ کرتا ہوں، میں یہ کرتا ہوں۔ لیکن روایت یہی کہتی ہے کہ جب بھی آپ نے کہا کہ میں نماز پڑھتا ہوں، تیری عبادت کرتا ہوں، تو جواب قدرت آیا کہ موسیٰ وہ تو فرض کی ادائیگی تھی، اگر نماز نہ پڑھتے تو گناہگار ہوتے، یہ بتاؤ کہ میری کون سی عبادت کی؟ پروردگارہ میں روزہ رکھتا ہوں، کہ وہ بھی تمہارے اوپر فرض تھا جس طرح گزشتہ لوگوں کے اوپر تو فرض کر دیا گیا تھا، اگر روزہ نہ رکھتے تو تم گناہگار ہوتے۔ کہ معبود میں یہ کرتا ہوں، میں وہ عبادت کرتا ہوں، میں اس عبادت کو بجا لاتا ہوں، میں اس عبادت کو بجا لاتا ہوں، لیکن مجھے نہیں معلوم کہ جناب جیسا موسیٰ جیسا اولو العزم پیغمبر کوہ طور پہ کھڑا ایک معصوم فرشتہ، اپنی معصوم انسان، ایک معصوم رسول اپنی عبادتوں کو گنوا رہا ہوگا، اور کتنی عبادتیں گنوائی ہوں گی مجھے نہیں پتہ، لیکن اتنا ضرور ملتا ہے کہ ہر عبادت کو گردان کے بعد جب وہ یہ کہتے تھے کہ میں نے یہ عبادت کی اور میں نے یہ عبادت کی، تو جواب میں صرف ایک جملہ ادھر سے آتا تھا، وہ فرض تھا، اگر تم یہ نہ کرتے تو گناہگار ہوتے، وہ فرض تھا، وہ عبادت نہیں تھی، اگر نہ کرتے تو گناہگار ہوتے۔ جب مسلسل جناب موسیٰ نے اپنی عبادتوں کو گنوا دیا اور جواب قدرت آیا کہ وہ فرض تھا، تو جناب موسیٰ جیسا اولو العزم پیغمبر بھی گھبرا کے ایک سوال کرتا ہے، اور یہ سوال نہیں ہے بلکہ تمام امت مسلمہ کو متوجہ کیا ہے جناب موسیٰ علیہ السلام نے یہ سوال کر کے کہ معبود اب تو ہی بتا دے کہ تیری عبادت کس طرح ہو سکتی ہے، معبود تو ہی بتا دے کہ تیری اطاعت کس طرح ہو سکتی ہے، معبود تو ہی بتا دے کہ تیری بندگی میں کس طرح شامل ہوا جا سکتا ہے۔ تو جواب قدرت آیا کہ موسیٰ، اگر تمہیں میری عبادت کرنا ہے تو میرے بندوں سے محبت کرو۔ دیکھیے، غور کرنے والی بات یہ ہے کہ اس میں جو کلمات ملتے ہیں، یہ جو جملے ملتے ہیں، وہ یہ ہے کہ بندوں سے محبت کرو۔ اس میں نہ خاندان کا ذکر ہے، نہ اہل خانہ کا ذکر ہے، نہ محلے والوں کا ذکر ہے، نہ رشتہ داروں کا ذکر ہے، نہ آپ کے مسلک کا ذکر ہے، نہ آپ کے مذہب کا، نہ آپ کے دھرم کا، نہ آپ کے ریلیجس کا ذکر ہے، بلکہ یہاں کل ملا کے کہا گیا ہے کہ میرے بندوں سے محبت کرو۔ تو معلوم ہوا کہ بندوں سے محبت یہ وہ چیز ہے کہ جو اللہ کی عبادت میں شمار کراتی ہے انسان کو۔
اور اسی پر اگر ہم توجہ دے دیں، اسی پر غور کر لیں، تو بہت سی آیات بھی مسلسل اس کے اوپر دلیل کے طور پر مجھ جیسا جاہل آپ کے سامنے عرض کر سکتا ہے، اس کی تلاوت کر سکتا ہے کہ ہماری مسلمانوں کی بدقسمتی یہ ہوئی کہ ہم نے ماتھے کے اوپر جو گھٹا ہے اس کے اوپر زور دے دیا، ہم نے چہرے کے اوپر داڑھی پر زور دے دیا، ہم یہ سمجھ گئے کہ مصلی عبادت پر اگر مسجد میں جا کر اول وقت بیٹھ گئے تو ظاہر ہے کہ ہم نے بہت بڑی عبادت کر لی اور ہمارا کوئی مقابل نہیں ہے، اگر ہم نے ماہ صیام میں پورے روزے رکھ لیے تو ہم سے بڑھ کے کوئی عبادت گزار نہیں ہے۔ یہ ہماری غلط فہمی ہوئی، یہ فرض تھا نہ کہ یہ عبادت تھی۔ جیسا کہ ابھی میں نے آپ کے سامنے جناب موسیٰ کا ذکر کیا اور آپ کے سامنے بتایا کہ جناب موسیٰ جیسا نبی جب تمام عبادتوں کو گنوا چکا تو جواب میں فقط ایک جواب آیا کہ اگر تمہیں میری عبادت کرنا ہے تو میرے بندوں سے محبت کرو۔ اور اسی طرح میں ایک دلیل کے طور پر آپ کے سامنے چند آیتیں پیش کروں تاکہ وہ دلیل بھی مل جائے اور جو سننے والے ہیں اس کے اوپر متوجہ بھی ہوں، مقصد حیات بھی جس مقصود کے اوپر میں گفتگو آپ کے سامنے کر رہا ہوں وہ مسئلہ بھی آسان ہو جائے۔ کہ ایک منظر ہے جسے قرآن مجید نے کوٹ کیا ہے، اب وہ منظر ہے محشر کے ہنگام کا، جب تمام فیصلے ہو چکے ہیں، جنت و جہنم کے فیصلے ہو چکے ہیں، میزان عدالت لگائی جا چکی ہے، حساب و کتاب ہو چکا ہے۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، ذرہ برابر نیکی بھی دکھا دی گئی ہے اور ذرہ برابر بدی بھی دکھا دی گئی ہے۔ اس کے بعد کا ایک منظر ہے جسے قرآن میں سورہ مدثر میں کوٹ کیا گیا، اور وہ منظر یہ ہے کہ جب جنت والے جنت کی طرف بڑھے تو ان کا استقبال ہوا، ان کو سلام کیا گیا اور جنت میں داخلہ ہوا ان کا، لیکن جو جہنم والے جہنم کی طرف بڑھ رہے تھے تو وہ آوازاری بلند کر رہے تھے، وہ رو رہے تھے، وہ گڑگڑا رہے تھے، یہاں تک کہ جہنم میں جانے کے باوجود ان کی چیخیں تھمنے کا نام نہیں لے رہی تھیں۔ جب ان کو اس طرح چیختے ہوئے، پکارتے ہوئے اور روتے ہوئے اور چلاتے ہوئے جنت والوں نے سنا تو جنت میں رہ کر وہ بے چین ہوئے اور انہوں نے اپنے آپ سے سوال کرنا شروع کیا کہ آخر کون سے اسباب تھے جو ان کو جہنم میں جلنے کے لیے مجبور کر رہے ہیں، آخر کیا سبب تھی، کیا اسباب تھے جس کی وجہ سے یہ جہنم میں جل رہے ہیں۔ تو آواز قدرت آئی جنت والوں کے نام کہ سنو، اگر تم تشویش میں مبتلا ہو، اگر پریشان ہو تو تم خود سوال کرو کہ یہ جہنم میں کیوں جل رہے ہیں، انہوں نے کیا اعمال بد انجام دیے تھے، کیا کیا تھا اور کیا نہیں کیا تھا جس کے سبب سے یہ جہنم میں جلتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ تو جنت والوں کو حکم دیا جائے گا کہ تم سوال کرو جہنم والوں سے، پھر جنت والے حکم خدا سے جہنم والوں سے سوال کریں گے، اور جنت والے بھی کے سوال کے اوپر جہنم والوں کو بھی حکم خدا بحالت مجبوری سے ہی جواب دینا پڑے گا۔ دیکھیے، آپ سننے والوں سے میں مخاطب ہو کر گزارش کر رہا ہوں کہ اس کے اوپر توجہ دیے گا، بے شک یہ آنے والے کل میں واقعہ ہوگا، لیکن اس کی خبر قرآن مجید نے پہلے دے دی ہے۔ اب ہوشیاری اور سمجھداری کا تقاضا تو یہی ہے، اور اللہ کے بندے بننے کا بہترین موقع تو یہی ہے کہ گزرے ہوئے یا آنے والے کل کے بارے میں اگر معلوم ہو جائے کہ یہ انجام ہونے والا ہے تو جس گناہوں کے سبب سے جو انجام ہونے والا ہے یا جن اچھائیوں کے سبب سے جو نیکیاں جو راحتیں ملنے والی ہیں کہ اس کو انالائز کریں، اس کو سمجھ سکیں، اس کے اوپر غور کریں۔ تو اب جنت والوں نے ایک سوال کیا، اسی کو قرآن نے کوٹ کیا کہ فی جنات، جو جنت میں تھے، یتساءلون، وہ سوال کر رہے تھے، پوچھ رہے تھے عن المجرمین، گناہگاروں سے، خطاکاروں سے، جہنم میں جلنے والوں سے، سقر میں پڑے رہنے والوں سے، ما سلککم فی سقر، تمہیں کون سی ایسی چیز تھی جو اس سقر میں لے کے آئی، اس جہنم میں لے کے آئی جہاں تم چلا رہے ہو، رو رہے ہو، پریشان ہو اور چاروں طرف آگ ہی آگ ہے۔ ما سلککم فی سقر، کیا اسباب تھے جو جہنم میں جل رہے ہو؟ تو اب جنت والوں کے سوال کے اوپر جہنم والوں نے جواب دیے۔ اب اگر انسان کو واقعاً اللہ کا بندہ بننا ہے تو بس ہوشیاری اور سمجھداری کے ناخن لیتے ہوئے اس کو اتنا تو کم سے کم توجہ دینا چاہیے کہ جنت والوں کے سوال کے اوپر جہنم والوں نے کیا جواب دیے، اور ظاہر ہے کہ جو جواب دیے ہیں تو ہوشیاری اور سمجھداری یہ ہے کہ وہ جن اعمال کی بنیاد پہ جہنم گئے ہیں ان اعمال سے پرہیز کیا جائے۔ تو انہوں نے جواب دیا، جب سوال کیا گیا ما سلککم فی سقر، تو میں ایسی کون سی چیز تھی جو جہنم میں لے کے آئی، تو جہنم والوں نے 4 جواب دیے۔ دیکھیے، 1 2 نہیں بلکہ 4 جواب دیے۔ قالوا لم نکو من المصلین ولم نکو نطعم المسکین وکننا نخوض مع الخائضین
وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ حَتَّىٰ أَتَانَا الْيَقِينُ۔ جہنم والوں نے جنت والوں کے سوال کے اوپر کہا کہ بھائیوں اب تم نے ہم سے پوچھا ہے تو ہم جواب دے رہے ہیں، قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ، ہم مصلین میں سے نہیں تھے، ہم مصلی پر بیٹھنے والوں میں سے نہیں تھے یا عبادت کرنے والوں میں سے نہیں تھے، اس وجہ سے اس جہنم میں آئے ہیں۔ قالوا لم نکو من المصلین، ہم جہنم میں اس لیے جل رہے ہیں کہ ہم مصلین میں سے نہیں تھے۔ فوراً دوسرا جواب جو جہنم والوں نے دیا ہے وہ غور طلب ہے اور تمام مسلمانوں کو متوجہ کر رہا ہے، وہ یہ کہ ولم نکو نطعم المسکین، اور ہم محتاج کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، اس سبب سے جہنم میں آئے۔ دیکھیے غور کرنے والی بات ہے، ایک طرف جملہ عبادتیں ہیں کہ جس کا ذکر کیا انہوں نے کہ ہم مصلین میں سے نہیں تھے، اس سبب سے جہنم میں آئے، جس کو ہم عبادت سمجھ رہے ہیں اس کے متعلق یہ کہا کہ ہم یہ نہیں ادا کرتے تھے، اس سبب سے جہنم میں آئے۔ اور اس کے بعد میں دوسرا جو پوائنٹ انہوں نے جواب دیا وہ یہ تھا وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، ہم ضرورت مند کی ضرورت نہیں پوری کرتے تھے، ہم محتاج کو کھانا نہیں کھلاتے تھے۔ یعنی پیرالل پوائنٹ ہے، پیرالل بات ہے، ایک دم برابر کی بات ہے۔ جس طرح عبادت کا نہ کرنا جہنم میں جانے کا سبب ہے، اسی طرح کسی بھی انسان کی ضرورت کو پوری نہ کرنا بھی جہنم میں جانے کا سبب ہے۔ آپ غور فرما رہے ہیں جو میں عرض کر رہا ہوں، یعنی محتاج کو کھانے کا مطلب کیا ہے؟ محتاج کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہی ہے کہ انسان کی ضرورت، انسان کی نیڈس جو بھی ہے سامنے والے کی، اور ہم فلفل کر سکتے ہیں، ہم اسے پورا کر سکتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ہم نے اس ضرورت کو پورا نہیں کیا، اس سبب سے جہنم میں آئے۔ یہاں کہیں یہ ذکر نہیں ہے کہ مسلمانوں کی ضرورت مسلمان بھوکے کو کھانا نہیں کھلایا، یا آپ کے خاندان کے کسی بھوکے کو کھانا نہیں کھلایا، یا کسی نہیں، جو بھی بندگان خدا۔ یہی وجہ ہے کہ آج ہم سکڑ کر رہ گئے ہیں مسلمان، اسلام کے نام پر ہم اتنا اپنے آپ کو سمیٹ لیا کہ دوسری قومیں اور دوسرے دھرم اور دوسرے مذہب اور دوسرے ریلیجس کے ماننے والے اور فالو کرنے والے ہم سے گھبرانے لگے، ہم بھاگنے لگے، اس لیے کہ ہم نے اپنے آپ کو مسجد کی چار دیواری تک قید کر دیا۔ اسلام نے کہا مسجد کی چار دیواری کا نام عبادت نہیں ہے، بلکہ ہر ضرورت مند کی ضرورت پوری کرنا بھی عبادت ہے، وہ چاہے کوئی بھی ہو۔ اور آج کل تو بہترین موقع ہے، کورونا کا زمانہ ہے، اور ظاہر ہے کہ بہت سے لوگ ہیں جو بہت معذور بھی ہیں، ضرورت مند بھی ہیں، سینکڑوں کو میڈیکل ایڈز کی ضرورت ہے، سینکڑوں کو بہت سی چیزوں کی ضرورت ہے۔ تو میں آپ سے اپیل کر رہا ہوں کہ آپ یہ نہ دیکھیے کہ یہ بیمار کون ہے، آپ یہ نہ دیکھیے کہ اس آکسیجن کی اس وقت جو ضرورت ہے وہ تو کس کو ہے، آپ یہ نہ دیکھیے کہ اس وقت یہ جو نیلی آیا ہے یہ کون ہے۔ پہلا فرض ہے کہ اگر بندگان خدا میں آپ اپنے آپ کو شامل کرنا چاہتے ہیں اور خوشنودی خدا کو حاصل کرنا چاہتے ہیں تو یہ نہ دیکھیے کہ کون ہے، پہلا کام ہے کہ اگر آپ یہ ضرورت پوری کر سکتے ہیں تو نہ مذہب دیکھیے، نہ دھرم دیکھیے، نہ ریلیجیس دیکھیے، نہ اپنا مسلک دیکھیے، بلکہ وہ آدمی کی ضرورت کو پوری کر دیے۔ اس لیے کہ جہنم والوں نے کہا کہ ہم محتاجوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، یعنی ضرورت مند کی ضرورت نہیں پوری کرتے تھے۔ اور تیسرا جواب جہنم والوں نے یہ دیا کہ وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، اور اے جنت والوں تیسری بات یہ تھی کہ ہم ہر باطل آواز پر گھس پڑتے تھے، یعنی ہر باطل آواز کے اوپر بغیر سمجھے بوجھے لبیک لبیک کہتے ہوئے نظر آتے تھے، اس سبب سے جہنم میں آئے۔ ہم یہ نہیں سمجھ پائے کہ یہ آواز اٹھانے والا صحیح ہے، ہم یہ نہیں سمجھ پائے کہ یہ آواز اٹھانے والا غلط ہے، بلکہ ہم شخصیتوں سے متاثر ہوئے اور ہم نے حق کو ایک کونے میں رکھ دیا، ہم نے مذہب کو ایک کونے میں رکھ دیا، اور لبیک لبیک کہتے ہوئے بس جس طرح گول چلا جا رہا تھا ہم ادھر ہی بڑھتے چلے گئے، اس سبب سے جہنم میں داخل ہوئے۔ یعنی حق و باطل کی تمیز بھی ایک بہترین عبادت خدا بند عالم ہے۔ اور چوتھی بات کہی وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ، اور ہم روز جزا کو نہیں جھٹلاتے تھے، ہم روز جزا کو جھٹلاتے تھے، اس سبب سے جہنم میں آئے۔ یعنی مالک یوم الدین کی صدایں جو گردانتے تھے، ہم آیتوں کی تلاوت تو کرتے تھے، ہم کہتے تھے کہ وہ روز جزا کا مالک ہے، لیکن ہمیں بھروسہ نہیں تھا کہ موت کے بعد ایک دن آئے گا کہ جس دن قیامت برپا کی جائے گی، محشر کا ہنگام ہوگا، سور پھونکا جائے گا، جسموں کو نکالا جائے گا، حساب و کتاب ہوگا۔ ہم اس سبب سے جہنم میں آئے کہ ہم زبان سے تو کچھ کہتے تھے لیکن ہمارے بھروسہ نہیں تھا کہ قیامت آئے گی کہ نہیں آئے گی۔ تو عزیزان گرامی، یہ چار جواب جہنم والوں کے اس بات کے ثبوت ہیں کہ ضروری نہیں ہے کہ ماتھے کا گھٹا آپ کو عبادت گزار بنا رہا ہے،
ضروری نہیں ہے کہ ماہ صیام کے روزے آپ کو عبادت گزار بنا رہے ہیں، ضروری نہیں ہے کہ حج کر کے بعد حاجی صاحب آپ کہلا رہے ہیں تو اس کے معنی آپ عبادت گزار ہو گئے، بلکہ انسانوں کی بھلائی، دوستوں کی بھلائی، خاندان کی بھلائی، اپنے اعزاء کا خیال رکھنا، صلہ رحمی کرنا، اطاعت والدین، بے سہاروں کا سہارا، محتاج کو کھانا کھلانا، یتیم کے سر پہ شفقت سے ہاتھ، یہ تمام چیزیں وہی اسی زمرے میں آتی ہیں کہ جسے واقعاً اللہ کی سچی عبادت اور پکی عبادت اور اچھی عبادت کہی جا سکتی ہے۔ پھر ہمارے سامنے تو کربلا والے ہیں، ہمارے سامنے تو امام حسین علیہ السلام جیسی شخصیت موجود ہے کہ جس نے زندگی کے ہر رخ، خدا کی قسم، ماشاءاللہ پڑھے لکھے حضرات سن رہے ہوں گے میری مجلس کو، اور میرے پاس موقع نہیں ہے کہ میں تفصیلاً آپ کے سامنے اس ذیل میں کچھ عرض کروں، لیکن یہ کمال کیا انسانیت کے درمیان امام حسین علیہ السلام نے کہ ایک دوپہر میں جہاں دین بچایا، جہاں شریعت بچائی، جہاں قرآن بچایا، جہاں بنا لا الہ الا اللہ بن گئے بچا کر اشہد ان لا الہ الا اللہ کو، جہاں محمد کی رسالت کو بچایا، وہاں مقصد حیات کو اس طرح خوبصورت انداز میں اجاگر کیا ہے کہ جس کی نظیر نہ کبھی تھی، نہ ہے، نہ ہو سکتی ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے گو کہ وہ بیچارے 3 روز کے بھوکے تھے، وہ 3 روز کے پیاسے تھے، جن کے پاس نہ کھانے کو تھا، نہ جس کے پاس پانی پینے کو تھا، بلکہ خود کو کھانے کو جانے دیجئے، خود کے پانی کو جانے دیجئے، جن کے بچے بلک رہے ہوں، جن کے معصوم بچے تڑپ رہے ہوں، جن کے چھوٹے چھوٹے بچے، جن کے جو سینے پر بچے باپ کے سوتے تھے اور جن کو قرار نہیں آتا تھا جن کے بغیر باپ کو، ان کے ہاتھوں میں سوکھے ہوئے مشکیزے تھے، وہ آتش کی صدائیں بلند کر رہے تھے۔ ایسے موقع پر انسان کو حواس باختہ ہو جانا چاہیے تھا، ایسے موقع کے اوپر انسان کی کچھ سمجھ میں نہیں آنا چاہیے تھا، لیکن یہ حسین ابن علی کا سلام اور ان کا یہ کمال ہے کہ اس تمام پرآشوب ماحول میں مصائب کی آماج گاہ بنے ہوئے ہیں کہ سکینہ تڑپ رہی ہے، معصوم بچہ علی اصغر جھولے میں تڑپ رہا ہے، کم سن بچے چھوٹی سی انجمن بنائے ہوئے لتش کی صدائیں بلند کر رہی ہے، اور چاروں طرف سے دشمن جمع ہیں، لیکن اس کے باوجود امام حسین علیہ السلام نے شریعت کے ہر رخ کو، مقصد حیات کے ہر رخ کو کربلا کے میدان میں اجاگر کیا۔ میں اکثر ایک بات کہتا ہوں اور پھر آپ کے سامنے عرض کر دوں کہ کربلا کو اگر دیکھیے تو کربلا میں صرف گلے نہیں کٹے ہیں، کربلا میں صرف آتش کی آوازیں نہیں ہیں، کربلا میں صرف سروں کو نوک نیزہ پہ بلند نہیں کیا گیا، کربلا میں صرف لاشیں پامال نہیں کیے گئے ہیں، بلکہ کربلا میں ایک دوپہر میں آپ کو بہت سے مناظر سمجھ میں آ سکتے ہیں اگر اس کے اوپر غور کیا جائے۔ خدا کی قسم اگر امام حسین علیہ السلام کی زندگی کو سمجھ جائے انسان تو ایک اچھا خاندان بھی ہو، ایک اچھا گھر بھی ہو، ایک اچھا محلہ بھی ہو، ایک اچھا سماج بھی پیدا کر سکتا ہے کہ کس طرح انہوں نے ایک ایک چیز کو پیش کیا ہے۔ ایک بھائی اپنی بہن سے کس طرح محبت کرتا ہے، ایک بہن اپنے بھائی سے کس طرح محبت کرتی ہے، بڑا بھائی اپنے چھوٹے بھائی سے جب مخاطب ہوتا ہے تو کیا انداز ہوتا ہے، چھوٹا بھائی جب اپنے بھائی کے حضور میں ان کے بلاوے پہ پہنچتا ہے تو لاکھ جری صحیح، لاکھ بہادر صحیح، لاکھ ساون صحیح، لاکھ اس کے نام سے دشمنوں کے بڑے بڑے سردار کانپ رہے ہوں، لاکھ اس کے نگاہوں کے اوپر لشکر ٹھہر رہا ہو، لیکن جہاں بڑے بھائی کے حضور میں پہنچا تو اس طرح جیسے ایک چھوٹا سا بچہ سہما وہ اپنے باپ کے حضور میں جاتا ہے، اس طرح چھوٹا بھائی اپنے بڑے بھائی کے حضور میں کھڑا ہوا ہے۔ بھتیجوں کی چچا سے محبت، چچا کی بھتیجوں سے محبت، ماموں کی بھانجوں سے محبت، بھانجوں کی ماموں سے محبت، ایک رشتے ہیں، دوست کی دوست سے محبت۔ حبیب ابن مظاہر کے ذریعے دوست کی دوست کی محبت کس طرح ہو، اما غلام و آقا کی محبت۔ خدا کی قسم کربلا کے میدان میں ایک غلام ہے جس نے آواز دی کہ آقا آپ پر میرا آخری سلام ہو، تو تاریخ گواہ ہے کہ 3 روز کی بھوک و پیاس کے باوجود امام حسین علیہ السلام جناب جون کے لاشے پہ پہنچے ہیں، اور صرف پہنچے نہیں ہیں بلکہ ان کے سر کو اپنے زانوں پہ رکھا اور ان کے حق میں دعا کی، یعنی غلاموں کا بھی خیال۔ یہی وجہ ہے کہ جب 11 محرم کو باعجاز امامت ہمارے چوتھے امام شہدائے کربلا کے لاشائے شہدائے کربلا کو دفن کرنے کے لیے آئے ہیں تو بنی اسد کے نوجوان دوڑتے ہوئے امام کی خدمت میں حاضر ہوئے، کا مولا ایک جنازہ ایسا ہے کہ جس کے چہرے سے نور ساطع ہو رہا ہے، تو چوتھے امام نے رو کے یہی جواب دیا تھا، یہ میرے بابا کی دعا ہے جناب ابوذر کے غلام جون کے لیے۔ تو جون کا بھی خیال ہے، دوستوں کا بھی خیال ہے، اعزہ کا بھی خیال ہے، بھائی بہنوں کا بھی خیال ہے، بھتیجوں کا بھی خیال ہے، بھانجوں کا بھی خیال ہے،
خدا کی قسم اگر آپ غور کریے تو میں ایک بات آپ مسلسل مجالس سنا کرتے ہیں کہ میں اکثر یہ بات کہتا بھی ہوں کہ امام حسین علیہ السلام کسی بھی مرحلے میں کسی بھی مارکا کوئی سامنے آیا، کوئی بھی مشکل درپیش آئی، کوئی بھی مصیبت کا سامنا ہوا تو پہلا کام آپ یہ کرتے ہیں کہ پہلے خیمے میں آتے تھے اور جناب زینب سلام اللہ علیہ کو مخاطب کر کے کہتے تھے بہن ایسا ایسا مرحلہ درپیش ہے، تمہاری کیا رائے ہے؟ اللہ اکبر، چاہنے والی بہن کا بھی جواب نہیں، روتے ہوئے کہتی تھی بھیا آپ کیوں سوال کر رہے ہیں، آپ مجھ سے کیوں پوچھ رہے ہیں، جو آپ کی مرضی ہو۔ اور میں اس پہ ایک جملہ کہتا ہوں، خدا کی قسم یہ وہ بہن نہیں ہے کہ احتیاطاً امام حسین پوچھ رہے ہوں کہیں ایسا نہ ہو بہن نالا ہو جائے اور ناراض ہو جائے۔ میں اس بہن کی شرافت اور اعلیٰ ظرفی کا عالم یہ ہے کہ جس وقت بھتیجا وقت کا امام ہوا اور خیمے جلنے لگے اور خیموں میں آگ لگنے لگی تو یہی پھوپھی اپنے بھتیجے کے خیمے میں گئی، بھتیجے کا شانے کو جھنجھوڑا اور جب غش سے آنکھیں کھولی سید سجاد نے تو اسی پھوپھی نے کہا بیٹا تم وقت کے امام ہو، اس وقت میرے امام ہو، تمہارا کیا حکم ہے؟ دیکھو خیموں میں آگ لگ گئی ہے، تم امام وقت ہو، کیا حکم دیتے ہو؟ ہم خیموں میں جل کے مر جائیں یا خیموں سے باہر نکلیں؟ یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر اتنی صاحب زر بھی ہے اور اس طرح عالمہ غیر معلمہ ہے کہ اگر بھتیجا امام ہو جاتا ہے تو اس کی اس طرح اطاعت و فرما برداری کرتی ہے، لیکن امام حسین نے بتایا کہ اگر کوئی مرحلہ آئے تو اس طرح بھائی بہنوں میں آپس میں مشورہ کرنا چاہیے۔ ادھر بہن کا بھی عالم یہ ہے کہ بھائی کے اوپر جان کو قربان کرنے کے لیے بے قرار ہیں۔ بس آخری بات اس ذیل میں عرض کرتے ہوئے میں بات کو مکمل کروں، اللہ اکبر، کیا کریمی ہے اور کیا ظرف ہے امام حسین علیہ السلام کا۔ کیوں نہ صدیاں امام حسین پہ آنسو بہائیں، کیوں نہ صدیاں امام حسین علیہ السلام پہ گریہ کریں۔ اللہ اکبر، ایک ایک چیز کا خیال، صرف بہن کا خیال نہیں ہے، صرف بچوں کا خیال نہیں ہے، صرف بھائی بہنوں کا خیال نہیں ہے، صرف بھانجے اور بھتیجوں کا خیال نہیں ہے۔ روایت کہتی ہے، شب عاشور کی ایک روایت ہے کہ جس میں امام حسین علیہ السلام اپنے خیمے سے نکلے ہیں اور نکلنے کے بعد بیویوں کے خیموں کی طرف آپ نے رخ کیا ہے تو آپ نے وہاں جو سنا تو تاریخ یہی کہتی ہے کہ جس وقت جناب زینب کے خیمے کے نزدیک سے گزر ہوا تو کیا سنا کہ جناب زینب اپنے بچے اون کو اور محمد کو تیار کر رہی ہیں کل کے لیے اور نصیحت کر رہی ہیں اور وصیت کر رہی ہیں کہ دیکھو خبردار بہترین جہاد کرنا، میرا ماجایا تمہارا ماموں بڑی مصیبتوں میں ہے، اگر ایک قدم بھی پیچھے ہٹ گیا تو تمام چاہتوں کے باوجود میں دودھ نہ بخشوں گی۔ اور بچے کہہ رہے تھے اماں صبح نمودار ہونے دیے، دیکھیے گا کس طرح شجاعت کے مظاہرے ہم سے آپ سنیں گی اور دیکھیں گی۔ اور امام حسین جناب زینب کے حق میں دعا کر رہے ہیں، پروردگارا آج تو زینب اپنے بچوں کے ساتھ ہے لیکن کل کی رات ایسی ہوگی جہاں اجڑی بھی زینب تنہا ہوگی، اس کے بچے مارے جا چکے ہوں گے، اللہ میری بہن کو صبر عطا فرما۔ اور آگے بڑھے تو دیکھا ام فروا جناب قاسم علیہ السلام کو سمجھا رہی ہیں کہ بیٹا تمہارا باپ اس دنیا میں نہیں ہے، میرے دودھ کی لاج رکھ لینا، بہترین جہاد کرنا۔ اور بچہ اپنی ماں کو یقین دلا رہا ہے کہ اماں صبح نمودار ہونے یہ دیکھیے گا کس طرح شجاعت کے مظاہرہ ہوگا مجھ سے۔ اور آگے بڑھے تو دیکھا لیلا علی اکبر کو سمجھا رہی ہیں، آپ ہر ماں کے حق میں دعا کرتے کرتے آگے بڑھ رہے ہیں۔ بس میں مجلس کو تمام کر رہا ہوں عزیزان گرامی۔ اب جب آگے بڑھے تو ایک منظر تاریخ نے لکھا کہ روایت کہتی ہے کہ جب آگے بڑھے تو کیا دیکھا کہ گوشے تنہائی سے کسی بیوی کے سسکنے کی اور رونے کی آواز سنائی دی۔ امام حسین علیہ السلام نے وہیں سے آواز دی، کون ہے جو رو رہا ہے؟ اور بڑا مظلومانہ جملہ ہے، اس کو اہل نظر سمجھ سکتے ہیں کہ روایت کے جملے ہیں کہ کون ہے جو رو رہا ہے؟ ابھی حسین زندہ ہے، یعنی امام حسین بتانا چاہتے ہیں کہ میری شہادت کے بعد تمہیں بہت رونا ہے لیکن ابھی میں زندہ ہوں، سبب کیا ہے؟ تو خاموشی ہو گئی۔ کہا پھر امام حسین نے سوال کیا کون ہے، کوئی جواب کیوں نہیں دیتا؟ تو ایک آواز آئی، آقا میں۔ ارے ماں کی کنیز فضا، خیریت تو ہے؟ آپ اس گوشے تنہائی میں بیٹھی کیوں گریہ کر رہی ہیں؟ کوئی جواب نہیں دیا۔ جناب فضا نے اٹھ کے آئیں، سر جھکا کے کھڑی ہو گئیں۔ امام حسین نے پھر سوال کیا، پھر کوئی جواب نہیں دیا۔ جب اپنے حق کا واسطہ دیا عزیزان گرامی اور کہا آپ کو فضا، آپ کو حسین کے حق کا واسطہ آپ کو جواب دینا پڑے گا کہ آپ کو کوئی تکلیف تو نہیں ہے، کسی سے ایذا تو نہیں پہنچی ہے؟ ارے ابھی حسین زندہ ہے، آپ بتائیے کہ آپ کو کیا تکلیف پہنچی ہے؟ تو کہا شہزادے کس کی مجال کہ آپ کی موجودگی میں کوئی مجھے ضرر بھی پہنچا سکے، کوئی صدمہ بھی دے سکے۔ کہا پھر گریے کیا سوال ہے؟ کہا آپ نے واسطہ دیا ہے تو سن لیجئے، آپ کدھر سے آ رہے ہیں؟ کہا میں بیویوں کے خیموں سے کی طرف سے آ رہا ہوں۔ کہا
مجھے معلوم ہے اے شہزادے، دیکھیے آپ نے سنا ہوگا کہ ہر ماں اپنے بچے کو کل کے لیے تیار کر رہی ہے۔ کہا ہاں، ہر ماں اپنے بچے کو کل کے لیے تیار کر رہی ہے۔ کہا اے آقا برا نہ مانیے گا، میری بساط کیا، میری اوقات کیا، میں اس گھر کی کنیز ہوں، یہ میری شہزادیاں ہیں جن کے خیموں کی طرف سے آ رہے ہیں آپ، ان کا میرا کوئی مقابلہ نہیں ہے، لیکن میں ایک بات کہنا چاہ رہی ہوں، میں اس لیے گریہ کر رہی ہوں کہ میرا بھی کچھ آپ پر حق ہے، میں نے بھی چکی آپ کے لیے پیسی ہے، میں نے بھی آپ کا جھولا جھلایا ہے، میں شہزادیوں کی برابری تو نہیں کر رہی ہوں، لیکن میں یہاں اس لیے گریہ کر رہی ہوں، کاش فضہ کی بھی کوئی اولاد ہوتی جو کربلا میں حسین کے اوپر کام آتی۔ بس یہ سننا تھا عزاداروں کہ ایک بار بوڑھی کنیز کو گلے سے لگا لیا، کیوں پریشان ہو رہی ہیں؟ اگر اتنی سی بات ہے تو پریشان نہ ہوئیے، یہ حسین آپ سے وعدہ کر رہا ہے، جس وقت حسین کربلا کے میدان میں جائے گا اور جنگ کرے گا، وہ اپنی ماں کی کنیز فضہ کی طرف سے کرے گا۔ اللہ اکبر! یہ ہے حسین کی کریمی کہ کنیز بھی اگر نالا نظر آ رہی ہے، نادم نظر آ رہی ہے، پشیمان نظر آ رہی ہے، افسوس کرتی بھی نظر آ رہی ہے، تو کس طرح دلاسا بنتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ یہی میرا دل کہتا ہے عزاداروں کہ جس وقت حسین کے گلے پہ خنجر چل رہا ہوگا تو جس طرح زینب تڑپ رہی ہوں گی، جس طرح ام کلثوم تڑپ رہی ہوں گی، جس طرح سکینہ بلک رہی ہوگی، اسی طرح یہ بوڑھی کنیز بھی کہیں کونے میں کھڑی ہوئی حسین کو سلام کرتے ہوئے ایک سوال کر رہی ہوگی، اے کریم آقا جاتے جاتے اتنا بتا دو کہ اب کون ہوگا جو غلاموں سے اس طرح محبت کرے، کنیزوں سے اس طرح محبت کرے۔ الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین، سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ پروردگارہ اس مختصر سا کہ سے عمل کو قبول فرما، پروردگارہ اس موذی مرض اور وبا سے تمام عالم انسانیت محفوظ رہے، جہاں جہاں عزاداران سید الشہداء ہیں ان کی بھی جان، مال، عزت، آبرو محفوظ رہے، جو بیمار ہیں انہیں بحق جناب سید سجاد علیہ السلام جلد سے جلد شفائے کاملہ و عاجلہ ملے، اور پروردگارہ اس مجلس کا ثواب مرحوم نصرت حسین صاحب ابن ذریت حسین صاحب اور مرحومہ حسن بانو بنت مرتضیٰ حسین صاحب کی ارواح کو پہنچے۔ اور آپ لوگوں سے بھی گزارش ہے کہ ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحوم نصرت حسین صاحب ابن ذریت حسین صاحب اور مرحومہ حسن بانو بنت مرتضیٰ حسین صاحب کی ارواح کو بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن